أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الحسن والحسين فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في صحيح البخاري هما ریحانتایا من الدنیا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق مالک ذوالجلال والاکرام کے لیے جو ساری کائنات کا خالق مالک رازق داتا دستگیر. بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر. آج کا خطبہ جمعہ جناب حضرت حسنین کریمین علیہم السلام جناب حضرت حسن بن علی بن ابی طالب علیہم السلام پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نواسے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی لخت جگر جناب سیدہ فاطمہ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا کے فرزند ارجمن اور جناب حضرت حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہم السلام جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے نواسے اور جناب سیدہ فاطمہ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا کے فرزند ارجمن. پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جناب حضرات حسنین کریمین علیہم السلام کے متعلق کیا فرمایا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں اپنے اہل بیت کے ساتھ کیا تعلق رکھنے کے متعلق فرمایا اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی آل کے متعلق ہمیں کیا تعلیم دی کہ کلمہ پڑھنے والا ایک مسلمان اس کے دل دماغ کے اندر جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل بیت کے حوالے سے اور پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے آل کے حوالے سے اور جناب سیدنا حضرت علی بن ابی طالب اور جناب سیدہ فاطمہ اور جناب حسنین کریمین علیہم السلام. قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب رحمان ارشاد فرماتے ہیں
یہ سورۃ المائدہ ہے، پارہ نمبر 6 ہے اور آیت نمبر 77 ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ، کہہ دیجئے اہل کتاب نہ تم غلو کرو اپنے دین کے اندر، غیر الحق کی ناحق، وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ، اور نہ تم پیروی کرو ان لوگوں کی خواہشات کی، قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، جو تحقیق گمراہ ہو چکے اس سے پہلے اور انہوں نے گمراہ کیا بہت سوں کو، وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ بہک گئے، گمراہ ہو گئے سیدھی راہ سے۔ اللہ رب الرحمن نے ان آیات بینات میں اہل کتاب کو خطاب فرمایا، اور یہ خطاب عام ہے دیگر لوگوں کے لیے بھی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات میں اللہ رب الرحمن نے اہل کتاب کو خطاب فرما کر ہمیں اس چیز سے آگاہ کیا کہ تم نے بھی اپنے دین کے اندر غلو نہیں کرنا ہے، کمی اور زیادتی نہیں کرنی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بنات اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بنین، آپ کے بیٹے، اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد اور اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے، ان سے محبت کرنا، اپنے دل کے اندر ان کے لیے محبت رکھنا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اگر پیغمبر کے اہل بیت سے، پیغمبر کی آل سے، پیغمبر کی ازواج سے جو کہ مومنوں کی مائیں ہیں، پیغمبر کے دامادوں سے، پیغمبر کی بیٹیوں اور بیٹوں سے، اور پیغمبر کے نواسے اور نواسیوں سے اگر محبت نہیں ہے، ان کے ساتھ محبت اور الفت والا معاملہ نہیں ہے، تو پھر بندہ صاحب ایمان بھی نہیں ہے۔ تو جہاں محبت لازمی ہے وہیں پر یہ بھی لازمی ہے کہ اس محبت کے اندر غلو نہ ہو۔ بہت سارے ایسے لوگ ہلاک اور برباد ہو جاتے ہیں، جیسے یہود و نصارہ کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ انہوں نے محبت کی تو محبت میں غلو کر کے وہ ہلاک ہو گئے، اور انہوں نے دشمنی کی تو وہ دشمنی کے اندر جو ہے وہ غلو کر کے ہلاک ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا جناب حسنین کریمین علیہ السلام کے حوالے سے، اور اللہ رب الرحمن نے ہمیں غلو سے منع کرنے کے متعلق کیا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت ابن ماجہ کے اندر 143 نمبر پر اور صحیح سند کے ساتھ یہ روایت، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من احب الحسن والحسین، من احب الحسن والحسین فقد احبانی ومن ابغضهما فقد ابغضنی۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ جناب حسنین کریمین علیہ السلام سے، حسنین کریمین علیہ السلام سے محبت رکھنا یہ ہر کلمہ پڑھنے والے کے اوپر فرض ہے، اور جسے جناب حسنین کریمین علیہ السلام سے محبت نہیں ہے وہ یقیناً پیارے نبی علیہ السلام سے بغض رکھنے والا ہے، اور جس کے سینے میں پیغمبر کے متعلق بغض ہوگا وہ بندہ مومن اور ایماندار نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابن ماجہ کی اس روایت کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ جس نے حسن اور حسین سے محبت کی، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی یقیناً اس نے میرے ساتھ محبت کی۔ ہاں جی، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی یقیناً اس نے مجھ سے محبت کی۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان پیارے نواسوں سے محبت کرنا، پیار کرنا، اپنے دل کے اندر جناب حسنین کریمین علیہ السلام سے محبت اور الفت رکھنا، یہ ایمان
اور جو بھی نبی علیہ السلام کے ان پیارے نواسوں کے ساتھ محبت کرے گا یقیناً وہ نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والا ہوگا۔ اور اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا ومن ابغضہما، جس نے حسنین کریمین سے جناب حضرت حسن سے اور جناب حضرت حسین سے بغض رکھا۔ ویسے یاد رکھ لیجئے کہ اہل سنت کے امام مالک بن انس رحمہ اللہ مدرس مسجد نبوی وہ فرماتے ہیں کہ جس کے دل کے اندر صحابہ کے لیے بغض ہوا، جس کے سینے میں صحابہ کے لیے بغض ہوا، ایسا بندہ مومن نہیں ہوگا، ایماندار نہیں ہوگا۔ ایسے شخص کا ایمان کے ساتھ ایسے شخص کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اور پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے یقیناً مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ حسنین کریمین علیہ السلام سے بغض رکھنے والا، ان سے نفرت کرنے والا، وہ پیارے نبی علیہ السلام سے بغض رکھنے والا ہوگا۔ اور جب یہ معلوم ہوا کہ جسے پیارے نبی علیہ السلام سے بغض ہے، جب صحابہ کے متعلق سینے میں بغض ہو تو ایسا بندہ ایماندار نہیں ہے، اور جس کے سینے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض ہوگا تو ایسا بندہ بھی قطعاً مومن اور ایماندار نہیں ٹھہرے گا۔ ہر کلمہ پڑھنے والے پر یہ لازم بنتا ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام کے ان پیارے نواسوں کے ساتھ محبت کی جائے، الفت رکھی جائے اور پیار کیا جائے، اور محبت بھی ایسی محبت ہو جو غلو سے پاک ہو۔ اگر نبی علیہ السلام کے صحابہ کے ساتھ، آپ کے نواسوں کے ساتھ محبت ہے لیکن وہ محبت غلو پر مبنی ہوئی تو ایسی محبت بھی ہلاکت کا باعث ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب الرحمن نے یہودیوں اور عیسائیوں سے خطاب کیا اور فرمایا کہ کہہ دیجیے آپ ان سے، اے اہل کتاب اپنے دین کے اندر غلو مت کرو، کیوں کہ غلو کرنے سے بندہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ اگر محبت میں غلو ہوا تو نتیجہ ہلاکت کی صورت میں ہے، اگر دشمنی کے اندر غلو ہوا تو بھی نتیجہ ہلاکت ہی کی صورت میں ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے صحیح بخاری کی روایت 3753 آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین یہ دونوں دنیا میں سے میرے دو پھول ہیں، یہ دونوں دنیا میں سے میرے دو پھول ہیں، یعنی دنیا کے دو پھولوں میں سے یہ جناب حسن اور حسین میرے پھول ہیں۔ یہودیوں نے غلو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی کرتے ہوئے، یہودیوں نے غلو کیا جناب حضرت داؤد علیہ السلام سے دشمنی کرتے ہوئے، یہودیوں نے غلو کیا جناب حضرت لوط علیہ السلام سے دشمنی کرتے ہوئے، تو ان پیغمبروں سے دشمنی کر کے یہودی ہلاک ہوئے۔ نعوذ باللہ یہودی بدبختوں نے کیا کہا؟ ان پیغمبروں کو نعوذ باللہ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جادوگر قرار دے دیا، کسی پیغمبر کو یہودیوں نے نعوذ باللہ بد کردار قرار دے دیا، تو پیغمبر سے دشمنی کرنے کے نتیجے میں اللہ رب الرحمن نے ان یہودیوں کو ہلاک کیا، اور ان یہودیوں کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ان یہود کے اوپر پے در پہ لعنت کی۔ تو وہ لوگ جو کسی کی محبت کے اندر غلو کرنے والے ہیں، وہ لوگ کسی کی دشمنی کے اندر غلو کرنے والے ہیں، ایسے لوگ دنیا کے اندر بھی ہلاک ہوتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی۔ ابن ماجہ میں 142 نمبر پر روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی علیہ السلام نے قال للحسن، اللہ کے رسول علیہ السلام نے جناب حسن ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ اے اللہ میں حسن سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی حسن سے محبت کر، اور فرمایا کہ جو بھی حسن سے محبت کرے اے اللہ تو اس سے بھی محبت کر۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں یہ کہہ کر نبی علیہ السلام نے
جناب حضرت حسن بن علی بن ابی طالب علیہ السلام کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ معلوم ہوا کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جناب حضرت حسن کتنے پیارے تھے اور جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کس قدر پیارے تھے، یہاں تک کہ جمعے کا خطبہ ہے اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ فرما رہے ہیں۔ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نواسے یا ان نواسوں کو آتے ہوئے دیکھا تو اللہ کے رسول منبر سے اترے اور انہیں اٹھا لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسوں سے محبت کرنا، اور وہ محبت جو غلو سے پاک ہو، جنہوں نے اہل تشیع کی طرح، صبائیوں کی طرح، بدبختوں اور بد نصیبوں کی طرح جناب حسنین کریمین علیہ السلام کی محبت میں اور آل رسول علیہ السلام کی محبت کے اندر غلو کیا، یہ غلو کرنے والے ہلاک ہوئے۔ اور غدیر خم کے مقام پر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے اہل بیت متعلق اللہ کی یاد دلاتا ہوں، مطلب کہ میرے اہل بیت کے ساتھ برا نہ کرنا، میرے اہل بیت کے ساتھ اچھا کرنا۔ اور پیارے نبی علیہ السلام کو غیب کی خبروں میں سے اللہ نے جو خبریں دیں ان میں اللہ نے آپ کو نبی کریم علیہ السلام کو پیشگی یہ اطلاع دے دی کہ یہ کلمہ پڑھنے والی امت حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو شہید کر ڈالے گی۔ اور نبی علیہ السلام نے مسند احمد کی حسن درجے کی روایت میں فرمایا، حسین منی وانا من حسین، اور یہی بات نبی علیہ السلام نے دیگر موقعوں پر بھی بیان فرمائی، دیگر احادیث کی کتابوں میں فرمایا، حسین منی وانا من حسین، احب اللہ من احب حسین۔ ہاں جی، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ تو کیا معلوم ہوا، ایمان کے لیے لازمی ہے، اللہ کی محبت کے حصول کے لیے لازمی ہے کہ نبی علیہ السلام کی آل سے محبت کی جائے، پیارے نبی علیہ السلام کے ان دونوں نواسوں سے محبت کی جائے۔ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا حسین میری نسلوں میں سے ایک نسل ہے، حسین میرے نواسوں میں سے ایک نواسہ ہے۔ اور جناب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، حضرت سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اور اسی طرح ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس حدیث کو روایت کرنے والی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے مبالے والی آیت کے موقع پر، اس آیت کے نزول پر کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ نبی علیہ السلام نے جناب حضرت فاطمہ کو، جناب حضرت حسن کو، جناب حضرت حسین کو اور امام مولا علی کو علیہ السلام اپنی چادر نیچے لیا اور بلا کر انہیں اپنی چادر کے نیچے کر کے فرمایا، اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ یہ میرے اہل ہیں، یعنی میرے اہل بیت ہیں۔ جہاں پیغمبر کی بیویاں، جہاں پیغمبر کی ازواج مطہرات اور آپ علیہ السلام کی 11 بیویاں پیغمبر کے اہل بیت میں شامل ہیں، وہیں پیارے نبی علیہ السلام نے اپنی لخت جگر نور نظر سیدہ فاطمہ کو صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ اور حسنین کریمین کو علیہ السلام اور جناب حضرت علی علیہ السلام کو چادر نیچے لیا۔ یہ دھاریوں والی ایک اونی چادر تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ چادر کا دھاریوں والی اونی چادر تھی، اور نبی علیہ السلام نے انہیں اس چادر میں لے کر فرمایا،
اللہم ہؤلاء اہلی، یہ اے اللہ یہ میرے اہل ہیں، مطلب میرے اہل بیت ہیں۔ اور اسی طرح پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دیگر احادیث کے اندر اپنے نواسوں سے محبت اور پیار کرنے کی تعلیم دی۔ ایک حدیث کے اندر مسند احمد میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، میرا نواسہ حسن اور میرا نواسہ حسین، فرمایا کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، جنت میں موجود نوجوانوں کے یہ دونوں سردار ہوں گے، جناب حضرت حسن اور جناب حضرت حسین علیہ السلام۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے یہ کہہ کر اپنے ان نواسوں کا مقام اور رتبہ اور شان بیان کی۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے، وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهَا، اور ان کے باپ ان کے والد محترم جناب حضرت علی علیہ السلام فرمایا کہ وہ ان سے بھی ان دونوں سے زیادہ بہتر ہیں۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں نواسوں کے متعلق فرمایا کہ جو حسن اور حسین سے محبت کرے یا اللہ تو بھی اس سے محبت کر، اور فرمایا جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض رکھا، میری نفرت کی، مجھ سے دشمنی رکھی۔ تو جناب حسنین کریمین اور پیارے نبی علیہ السلام کی آل سے جو محبت کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ اور محبت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ حضرت حسین علیہ السلام کا ماتم کیا جائے، یہ دراصل آل رسول سے دشمنی ہے۔ محبت تو یہ ہے کہ ان حضرات کی سیرت پر عمل کیا جائے، اپنے آپ کو حسینی بنایا جائے، اور وہ حسینی نہیں ہے جو ماتم کرے، جو سینہ کوبی کرے۔ حسینی وہ ہے جو حسنین کریمین علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے والا ہوگا۔ جو ماتم کرنے والا ہوگا وہ نبی علیہ السلام کا بھی دشمن، آپ کی اہل بیت کا بھی دشمن، آپ کی آل کا بھی دشمن، آپ کے داماد علی کا بھی دشمن، اور آپ کے نواسے حسنین کریمین علیہ السلام کا بھی دشمن۔ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان عورتوں پر لعنت کی جو عورتیں ماتم کرنے والی ہیں، اپنا چہرہ پیٹنے والی ہیں، اپنے گریبان پھاڑنے والی ہیں۔ تو محبت کے اندر غلو کیا اور جناب حضرت حسن اور حسین کو کیا سے کیا بنا کر مشکل کشا بنا ٹھہرا، یہ بھی ہلاک ہوئے۔ اور جنہوں نے تاریخی روایات کے مطابق خارجیوں نے آل رسول سے دشمنی کی، خارجیوں نے جناب حضرت علی علیہ السلام کو شہید کیا، اور تاریخ کی روایات کے مطابق ان خارجیوں نے جناب حضرت حسن اور حسین کے ساتھ بھی دشمنی کی۔ زہر دینے والوں نے، بدبختوں نے جناب حضرت حسن بن علی علیہ السلام کو زہر دیا۔ کوفے کے ظالموں نے حضرت حسین کو بلایا اور پھر کوفے کی حکومت کے بے یار و مددگار حوالے کر دیا۔ تو جو لوگ جناب نبی کریم علیہ السلام کی آل سے جنہوں نے محبت کی، حسنین کریمین سے محبت کی، اور محبت میں غلوب کر کے انہیں مشکل کشا بنا ڈالا، یہ ہلاک ہوئے۔ اور خارجی جنہوں نے نبی علیہ السلام کی آل سے دشمنی کی اور انہیں شہید کر ڈالا، اللہ کے رسول علیہ السلام پہلے آگاہ کر گئے اور تنبیہ کر گئے کہ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے اہل بیت متعلق اللہ کی یاد دلاتا ہوں، ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، ظلم نہ کرنا۔ لیکن پیارے نبی علیہ السلام کی تنبیہ اور آپ کے سمجھانے کے باوجود خارجیوں نے اللہ کے رسول کے اہل بیت اور آپ کی آل سے دشمنی کی، نتیجہ وہ ہلاک ہو گئے۔ رافضیوں نے نبی علیہ السلام کی آل سے، حضرت علی سے اور حسنین کریمین علیہ السلام سے محبت کی اور محبت میں غلو کیا، یہ ہلاک ہوئے۔ یہودیوں کا بھی یہی معاملہ تھا،
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اور دیگر پیغمبروں سے دشمنی کی، یہود ہلاک ہوئے۔ عیسائیوں کی ہلاکت کا یہ معاملہ تھا کہ ان عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کی اور جناب حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا ڈالا، اور ان بدبخت رافضیوں نے بھی یہی کیا کہ علی اللہ ہے اور اللہ علی کا محتاج ہے۔ یہ حضرت علی اور اہل بیت اور آل رسول علیہ السلام کی محبت میں غلو نتیجہ ہلاکت کی صورت میں آج بھی ہمارے سامنے ہے، اور وہ جنہوں نے آل رسول سے دشمنی کی وہ بھی ہلاک اور برباد ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے نواسے جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اور مسند امام احمد کی روایت ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نبی علیہ السلام کے پاس گیا تو دیکھا کہ پیارے نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ میں نے کہا کہ اللہ کے نبی، کس نے آپ کو ناراض کر دیا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو ہیں؟ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، میرے پاس ابھی اسی وقت جبریل یہاں سے اٹھ کر گئے ہیں، اور جبریل نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ یہ امت جناب حضرت حسین ابن علی ابن ابی طالب کو فرات کے کنارے شہید کر دے گی۔ تو نبی علیہ السلام کو جناب حضرت حسین ابن علی علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے پہلے ہی اللہ نے غیب کی خبروں میں سے جو چاہا خبر دے دی۔ اور اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں ایک دن دوپہر کے وقت میں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا۔ عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن فرماتے ہیں کہ میں نے دوپہر کے وقت نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ پیارے نبی کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرد آلود ہیں، اور پیارے نبی کے ہاتھ میں خون کی ایک بوتل موجود ہے۔ تو ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ خون کی بوتل کس چیز کی ہے؟ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے، اور میں صبح سے اسے اکٹھا کر رہا ہوں، جمع کر رہا ہوں۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے اور روایت سندن حسن ہے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے اپنے اہل بیت اور اپنی آل کے ساتھ محبت کرنے کا درس دیا۔ رافضیوں نے محبت تو کی مگر محبت میں غلوب کر کے حسنین کریمین کو اور علی کو مشکل کشا اور اللہ بنا دیا، نتیجتاً وہ ہلاک ہوئے۔ اور خارجیوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے ساتھ دشمنی کی، نتیجتاً وہ بھی ہلاک ہوئے۔ اور اسی طرح جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب انہیں کوفے کی طرف بلایا گیا اور کوفے کی طرف یہ گئے اور معلوم ہوا کہ مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا ہے، تو حضرت حسین ابن علی علیہ السلام بجائے کوفے جانے کے شام کی طرف چلے، لیکن ابن زیاد کی فوجوں نے، ابن سعد نے، شمر نے، ابن نمیر نے جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا گھیراؤ کیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے وہ شام کی طرف نہ جانے دیا گیا۔ کرب و بلا کے مقام پر جب ابن سعد نے، شمر نے اور ابن نمیر نے جناب حضرت حسین کو روکا، حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ مجھے شام اور دمشق یزید کے پاس جانے دو کہ میں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دوں، یعنی یزید کی بیعت کر لوں۔ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں حکم یہ ہے کہ آپ کو اپنا